جی ویورز، آج کی ویڈیو میں بات کروں گی سورہ رحمان سے علاج، جہاں پر آٹزم سیریز چل رہی ہے اور آٹزم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر میں یہ بات ضرور کہتی چاہوں گی کہ بالکل یہ ایک ایسا ایک لائف کا ٹائم ہوتا ہے۔ ایک مدر نے بڑا خوبصورت پیارا کمنٹ کیا کہ جن کے بچے آٹسٹک ہیں یا جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں وہی یہ تکلیف سمجھ سکتے ہیں، اور یہ واقعی ایسا ہی ہے کہ جو تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے وہی اس تکلیف کو جانتا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات ضرور اس بات پر زور دینا چاہوں گی کہ ہم بچوں کے علاج کی بات کی، اور میں نے اپنی ساری جو میری آٹزم سیریز تھی میں نے اس پہ بات کی کہ بچوں کو کیا پرابلم ہے، بچوں کو کیور کیسے کرنا ہے، بچوں کا خیال کیسے کرنا ہے، میں نے بچوں کا بیٹے کا کیا ٹریٹمنٹ کروایا۔ پر یہاں پر آج کی ویڈیو میں پیرنٹس کی بات کروں گی۔ یہ ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے، ہم مدرز کو، پیرنٹس کو مضبوط ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے سورہ رحمان کو کس طرح یوز کیا، میں اپنی پرسنل ڈیٹیلز شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، اور میں نے سورہ رحمان کا کیا اثر دیکھا اپنی زندگی میں، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترکی سے السلام علیکم۔ میرا نام ہے ملیحہ عارف، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ویئرس، میری جو آٹزم سیریز ہے، جس طرح میں نے بتایا بس وہ آلموسٹ اینڈ ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے بات کروں گی سورہ رحمان سے علاج۔ جو لوگ سورہ رحمان کے اس علاج، اس ٹریٹمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں، موسٹلی مجھے لگتا ہے کہ 90% جو آڈینس ہے، لوگ ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ سورہ رحمان کا میں جو آج کی ویڈیو میں بات کروں گی کیا ہے پروسیس، کیا طریقہ کار ہے۔ بٹ میں یہ مارجن دے رہی ہوں کہ اگر کوئی ایسی مدر ہیں یا پیرنٹ ہیں یا جن کو نہیں پتہ اس پروسیس کے بارے میں، میرا کام ہے انفارم کرنا، شیئر کرنا، بٹ خاص طور پہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ کچھ ڈیٹیلز میں نہیں شیئر کروں گی بیکاز میں آگے چل کے اس کے بارے میں ڈسکس کرتی ہوں، بٹ یہ ہے کہ اپنا ایک پرسنل ایز آلویز بڑی پرائیویٹ کچھ ڈیٹیلز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور میں پھر یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ساری میں ڈیٹیلز اور جو ساری اس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہیں نہ کہیں کافی مدرس، پیرنٹس میری ان ویڈیو سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں۔ خاص طور پر جو پیار آپ لوگوں نے میری پریویس ویڈیو کو دیا، ویوز تو اس کے اتنے نہیں تھے، بٹ فار دا فرسٹ ٹائم لوگوں نے بہت پرسنلی اور پرائیویٹلی کانٹیکٹ کیا۔ کچھ ایسے لوگوں نے بھی جن کو میں جانتی تک نہیں تھی، اور پرسنلی انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی، اور بڑے ایک ایموشنل میسیجز بھی تھے، اور بہت بہت شکریہ اپریشیٹ کرنے کا، ویڈیو پسند کرنے کا۔ تو آج کی ویڈیو میں ویسے تو یہ پریویس ویڈیو کی ہی کنٹینیوشن ہے، بٹ بات ہوگی کہ ہم پیرنٹس، ہم مدرس خاص طور پر اپنا خیال کس طرح رکھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کا بٹن دبا دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آخر میں نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ویورز، جہاں تک ہم کسی بھی لائف کی، زندگی کی تکلیف یا پرابلم کی بات کرتے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس پہ جو تکلیف ہوتی ہے، گزر رہی ہوتی ہے، وہی جانتا ہے، وہی سمجھتا ہے۔ ہم اس بات کو صرف آٹزم سے ریلیٹ نہیں کر سکتے، پر جہاں پر میں اپنی آٹزم سیریز لے کر چل رہی ہوں اور اس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں، تو یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ کوئی بھی مدر، کوئی بھی پیرنٹ، کوئی بھی انسان اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا۔ بالکل آپ کی جو امیجیٹ، آپ کی جو بہن بھائی ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ بالکل آپ کی تکلیف کو جانتے ہیں، آپ کو اس تکلیف سے گزرتا دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی تکلیف کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ بٹ ہارٹ اینڈ ہارٹ ایک ماں، ایک باپ جو اس تکلیف سے گزر رہا ہے، وہ صرف وہی جانتا ہے۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آٹزم ایک مشکل سفر ہے۔ کتنی دفعہ پیرنٹس ایک ٹریٹمنٹ کا سنتے ہیں، ایک علاج کا سنتے ہیں، کوئی بھی پروسیس، کوئی بھی، چاہے وہ ہومیوپیتھی ہو، ایلوپیتھک ہو، نیچروپیتھی ہو، پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً سے ریزلٹس دیکھنا چاہتے ہیں، بیکاز اتنے سالوں کی ایک امید ہوتی ہے، ایک انتظار ہوتا ہے کہ کب ہم اپنے بچے کو صحیح دیکھیں گے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتی ہوں اپنے جو میرا سوشل سرکل ہے، جو فیملی فرینڈز ہیں، میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ لائف کی جو نارمل پرابلمس ہوتی ہیں، فائنینشیل پرابلم، ریلیشن شپ پرابلم، کوئی بھی پرابلم انسان فیس کر لیتا ہے۔ جو اولاد کی پرابلم ہے وہ انسان کی کمر توڑتی ہے، وہ آپ کی موٹیویشن، آپ کی ڈرائیونگ فورس ختم کر دیتی ہے۔
اور جب اولاد کی تکلیف ہوتی ہے تو آپ باقی پرابلمس بھی لائف کی فیس نہیں کر پاتے. تو میں اگر اپنا پرسنل شیئر کروں تو یہ بہت ہی میرے لیے ایک مشکل ٹائم تھا جہاں پر میں اتنی کنٹرول پیرنٹ تھی اور لائف کو اپنے حساب سے دیکھنا، ہر چیز کو اپنے حساب سے چلانا، اپنے بیٹے کے آگے سرنڈر کرنا، اس کے موڈ کے آگے، اس کے آگے اوبیڈینس شو کرنا، اس کے موڈ کے حساب سے چلنا، بہت ہی ایک میرے لیے ایک ڈیفیکلٹ ٹائم تھا اپنے آپ کو چینج کرنا. پھر خاص طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھنا. وہ ٹائم، وہ وقت جہاں عماد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. آنیسٹلی شیئر کروں، کچھ 3-4 سال پہلے کی بات ہے، جب عماد بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا تھا تو میں ہاتھ اٹھاتی تھی، میں مارتی تھی. پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، بیکاز میں شیئر کرتی تھی ڈاکٹر سے، بیکاز ٹریٹمنٹ کے ٹائم میں نے کوئی انفارمیشن ہائڈ نہیں کی، کوئی انفارمیشن چھپائی نہیں. تو اس سچویشنز پہ جہاں عماد ڈسٹرب ہو رہا ہوتا تھا اور دیر آر فیو مومنٹس جو بالکل میرے نروس پہ آ جاتی تھی سچویشن، اور مجھے اندر خود کو کنٹرول کرنا ہے، ضبط کرنا ہے کہ میں عماد کو کچھ نہ کہوں، وہ بہت ڈیفیکلٹ ٹائم. مجھے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے. اور اکثر ڈراموں میں، موویز میں ایک ڈائلاگ سنا کرتی تھی میں، خون جلنا. تو اکثر یہ اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی کہ خون جلنا ہوتا کیا ہے. لٹرلی جب آپ خود اندر ضبط کر رہے ہوتے ہیں، کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، میں پیرنٹس کی، فادرز کی، مدرس کی بات کر رہی ہوں، تو لٹرلی آپ کو یہ فیلنگ کا اندازہ ہوتا ہے کہ خون جلنا ہوتا کیا ہے. آپ کو اپنے اندر ضبط کرنا ہے، بیکاز اگر بیٹا ہے، عماد ہے، اس کا ایک میلٹ ڈاؤن ہے، وہ ڈسٹرب ہے، وہ ٹرینٹمس شو کر رہا ہے، میں کہیں شاپنگ مال میں ہوں، کہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں اور سارے لوگ مجھے گھور رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، عماد آل آف سڈن ڈسٹرب ہو گیا ہے. اب مجھے یا تو میں ڈھیٹ، تو ایک آپ اردو کا ورڈ، انسان بائی نیچر ڈھیٹ ہو جاتا ہے. جو پیرنٹس اس بات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں وہ جانتے ہوں گے. بٹ ایک ٹائم پر ایک آپ سچویشن آن نروز آ جاتی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اگر میں اپنا ریئیکشن شو کروں گی تو عماد اور زیادہ ورس ہو جائے گا، تب اس کو ہینڈل کرنا اور زیادہ مشکل ہے. تو ان ٹائمز میں اپنا خود کا خیال رکھنا، خود کا مضبوط ہونا، آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے یہ کتنا زیادہ ضروری ہے. ہم مدرز، ہم پیرنٹس، فادرز، جو موسٹلی مدرز زیادہ پین لیتی ہیں، بٹ دیر آر فیو سچویشنز جہاں فادرز نے مدر سے زیادہ پین لی ہے. تو یقین کریں کہ ہم اپنے اندر ضبط کر رہے ہوتے ہیں، اس تکلیف کو اندر ایبزارب کیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں ہماری ہیلتھ پر. رائٹ ناؤ اس ٹائم جو میں اپنی ہیلتھ کنڈیشن پہ ہوں، یا کہتے ہیں شوگر انٹیک میری بہت زیادہ ہے، میری شوگر کریونگ بہت زیادہ ہے. آئی ڈونٹ نو آٹومیٹیکلی یا بائی ڈیفالٹ کیوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے اپنی اسٹریس یا انزائٹی کو شوگر سے ریلیٹ کر لی ہے. اگر میں چاکلیٹ یا کافی یا کولڈ ڈرنک لیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آئی فیل بیٹر. آئس کریم، اینی تھنگ، اس کی وجہ سے میرا ویٹ گین پرابلم رہا. حالانکہ میں نے بیچ میں لاسٹ اپنا ویٹ کنٹرول کیا تھا، بٹ پھر تھوڑا سا ویٹ انکریز ہوا ہے. بہت سٹریس، انزائٹی کے ایک کچھ ٹائمز میں مجھے، جب میں پاکستان میں ہی تھی لاہور میں، تو مجھے سروائکل کی پرابلم سٹارٹ ہو گئی. مجھے نیک پہ، شولڈر پہ سیویئر پین رہتی ہے. اینڈ دیر آر فیو ٹائمز جہاں پر بچے کبھی بہت زیادہ ہائپر ہو رہے ہوں تو یقین کریں کہ میں اپنی نیک نہیں موو کر سکتی لیفٹ اور رائٹ، وہ بالکل لاک ہو جاتی ہے. میں ہاتھ میں اگر سم ٹائمز میں نے موبائل پکڑا ہو تو وہ ہاتھوں کی گرپ نہیں رہتی فنگرز کی، میں موبائل نہیں ہولڈ کر سکتی، موبائل ہاتھ سے گر جاتا ہے. تو یس، یہ سارے وہ سچویشنز ہیں جہاں پہ میں نے اپنی ہیلتھ پر اپنے اوپر چیزوں کو لیا، بیکاز میں اندر اس کو باہر نہیں نکال سکتی تھی، اپنے ایموشنز کو اپنے ایموشنز کو ایکسپریس نہیں کر سکتی تھی. ایموشنز کیا تھے؟ بیکاز جب آپ ایک بچے کا ایک ٹینٹرم، ایک غصہ، ایک میلٹ ڈاؤن ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہینڈلنگ اس طرح کہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا. یہ ایک نیچرل فینومنا ہے کہ ماں باپ کو غصہ آتا ہے، یہ بڑی نارمل سی بات ہے. بٹ آٹسٹک بچوں کے ساتھ اگر آپ غصہ کرتے ہیں تو یقین کریں سچویشن اور زیادہ ورس ہو جاتی ہے. بچوں کو ہینڈل کرنا اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. یہ چیز میں نے بہت ٹائم لگا کے سیکھی اور اپنے آپ کو چینج کیا، اپنے اندر اوبیڈینس لے کر آئی کہ مجھے بیٹے کے موڈ کے، بیٹے کے حساب سے چلنا ہے. تو یہ ایک ٹائم ہے جہاں پر میں یہ مدرس کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپنا خود کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں، کل کنا کو خدا نہ خواستہ آپ نہیں ہوتے، آپ نہیں رہتے، تو یہ ایک لائف کا ایک بڑا بٹر فیکٹ ہے کہ خدا نہ خواستہ باپ کو کچھ ہو جائے تو ماں باپ کا رول پلے کر سکتی ہے، بٹ باپ ماں نہیں بن سکتا.
ایک بڑی پرائیویٹ ایک بات شیئر کروں. دیر واز ایک ٹائم تھا جب میں بہت زیادہ ایموشنلی ڈسٹرب تھی. 2-3-4 سال پہلے کی بات ہے. تو میں تو اس بات کی اسٹریس لیتی ہوتی تھی دیٹ گاڈ فاربڈ جو میری ہیلتھ کنڈیشنز چل رہی ہیں, اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے اینڈ اگر ہسبینڈ سیکنڈ میرج کر لیتے ہیں تو وہ جو نئی آنے والی عورت ہوگی وہ تو 2 نارمل بچوں کو رکھے گی, امات کو کہیں پھینک دے گی, کہیں چھوڑ دے گی, تو ہاؤ ول امات مینج. تو یہ میسج میں یہ دینا چاہ رہی ہوں مدرس کو, خاص طور پہ اسپیشلی فادرس کو بھی, اپنی خود کی ہیلتھ کا خیال رکھیں. اب یہاں پہ میں ایک پرائیویٹ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی اپنی. یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. سب سے پہلے سوری میں کچھ کلپس شیئر کروں. اگر آپ لوگ یوٹیوب پر جائیں تو آپ کو کچھ پلیٹ فارمز ملیں گے. ایک تو میں مست ہیلرز ہیں, جہاں ایک یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر جاوید, آئی بلیو اس کو رن کر رہے ہیں. میں نے انہی کو کانٹیکٹ کیا تھا. میں آگے اپنی ڈیٹیل شیئر کروں گی. بٹ رائٹ ناؤ جو میں سیٹ اپ دیکھتی ہوں, ایک مکس گیدرنگ ہے, مرد خواتین بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مجلس جیسا سما ہے. ڈاکٹر جاوید اسٹیج پر بیٹھے ہیں, لائٹس لگی ہیں اور بڑا ایک روح پرور سا ماحول بنایا ہوا ہے, جس طرح ایک مجلس کا ماحول ہوتا ہے. میں اس سیٹ اپ کو نہیں سپورٹ کرتی. میری دماغ میں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. تو ہم لوگ چیزوں کو سمپل نہیں رہنے دیتے. ہم ہر چیز کی مارکیٹنگ ہو چکی ہے, ہر چیز بکتی ہے. تو اب سورہ رحمان کا ٹریٹمنٹ بھی لوگ اس چیز کو بیچتے ہیں. دعا کے سیشنز ہوتے ہیں, لائیو سیشنز ہوتے ہیں, اس کی سٹریمنگ ہوتی ہے. تو میں اس آئیڈیالوجی کو نہیں سپورٹ کرتی. بٹ آپ کو میں 2 تھمبنیل چینل شیئر کروں گی. ایک تو مست ہیلرز کا یوٹیوب چینل ہے, یہاں پہ ڈاکٹر جاوید ہیں جو سورہ رحمان تھیراپی کرواتے ہیں, سیشن ان کے دعا کرواتے ہیں. اور ایک اور چینل ہے جو ریسنٹلی کچھ عرصے پہلے میری نظروں سے گزرا. یہ دونوں جو حضرات ہیں یہ آئی بلیو ایک ہی جو ہیں ٹیچر کہہ لے, بخاری صاحب, ان کو فالو کرتے ہیں جہاں سے یہ سورہ رحمان کا ٹریٹمنٹ چلا. میں یہاں پر اپنے 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے, میری بہن ہوتی ہے سویڈن میں سوری, تو اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور ایک اسکرین شاٹ تھا, ایک پکچر تھی جہاں پہ اردو میں لکھا ہوا تھا سورہ رحمان سننے کا طریقہ اور سورہ رحمان سے علاج. تو میری بہن نے مجھے یہ شیئر کیا اور اس نے کہا کہ ملیہ تم یہ کرو, سورہ رحمان سنو, سورہ رحمان سے علاج کرو, اور ساتھ یہ بھی ورڈز بولے کہ تم معاف کر دو. تو لائف میں ہر کسی کی لائف بیڈ آف روزز نہیں ہوتی. لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں, پریکٹیکل لائف ہوتی ہے. لائف میں ایسے مومنٹس ہوتے ہیں جب آپ کسی سے تکلیف لیتے ہیں, کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے تو آپ کے منہ سے بددعا نکل جاتی ہے. تو بہن نے میرے کہا کہ ملیہ تم سورہ رحمان سنو, سورہ رحمان کا ٹریٹمنٹ ہے اور تم معاف کر دو. تو میرے بے ساختہ منہ سے لفظ تھے, تم پاگل ہو گئی ہو, میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا. تو بہن نے میرے کہا کہ امات کا معاملہ ہے, تم امات کو دیکھو, تم معاف کر دو. میں نے سمپل, میرے لفظ تھے سوری میں معاف نہیں کر سکتی, اور ہماری کمیونیکیشن کال بند ہو گئی. اس کا جو بھیجا ہوا میسج تھا, جو پکچر تھی جہاں سورہ رحمان کا وہ ایک کارڈ سا بنا ہوا تھا, اردو میں لکھا ہوا تھا سورہ رحمان کا سننے کا طریقہ اور علاج, وہ میرے موبائل پہ سیو رہا. لائف کے 2-3 ہفتے بعد کچھ ایک لائف نے ایک ایسا ٹوسٹ اور ایسا ایک ٹرن لیا کہ بہت ایک تھوڑا سا ایک ڈسٹربنگ اور ایک ڈیوسٹیٹنگ ٹائم تھا میرے لیے. بہت ہی ایک لائف کے بہت ڈسٹربنگ فیز سے میں گزری آل آف اے سڈن, اور مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ میرے اندر کہاں سے طاقت آئی. میں نے جانماز بچھائی اور لٹرلی میں نے جن کو بددعا دی تھی, میں نے نام لے کر کہا اے اللہ ان سب کو معاف کر دے. ہم اپنی زندگی میں, میری بات یہ ساری مائیں غور سے سنیں, ہم اپنی زندگی میں اپنی عبادات میں ہم یہ تو دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم نے کوئی غلطی کی ہے, ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو مجھے معاف کر دے. ہم یہ دعا نہیں کرتے کہ اے اللہ اگر ہمیں کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو معاف کر دے. میں آگے تھوڑا سا اس بات پہ روشنی ڈالوں گی. تو میں نے لٹرلی جانماز بچھائی اور میں نے نام لے کر جن کو میں نے بددعا دی تھی, اور مجھے پتا ہے کہ میں نے لائف میں کبھی کسی کو بددعا نہیں دی, بٹ لائف میں کہیں اگر میں بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی, تکلیف ہوئی تھی مجھے, اور میں نے کسی کو تکلیف کے مومنٹ پہ کوئی بددعا دی تھی, تو وہ بددعا مجھے پتا تھا کہ وہ بددعا لگی ہے, بیکاز بہت میں نے دکھی دل کے ساتھ دی تھی. میں نے جانماز بچھائی اور نام لے کے میں نے سب کو معاف کیا. میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ میں نے ان سب کو معاف کیا.
کسی انسان نے جانے انجانے میں میری نالج میں تھا یا میری نالج میں نہیں تھا، اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی، تکلیف دینے کی کوشش کی تو اے اللہ میں نے سب کو معاف کیا، نام لے لے کے بھی کہا، اور میں نے کہا جو لوگ میری نالج میں نہیں ہیں، جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، اے اللہ میں نے ان سب کو معاف کیا، اللہ تو ان کو معاف کر۔ یہ میں نے سیڑھی پہ میرا پہلا قدم تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک ہفتے بعد میں یہی مست مست ہیلرز کی یوٹیوب چینل کو سکرول کری تھی، تو کافی پیرنٹس کی سکسیس سٹوریز بھی آپ کو اس پہ ملیں گی۔ پیرنٹس نے شیئر کیا ہوا ہے کہ ہماری یہ ڈیزیز تھی، یا فیملی میں کسی جاننے والی کی یہ پرابلم تھی، ڈیزیز تھی، اور ہم نے سورہ رحمان سنی اور ہم کیور ہو گئے۔ تو میں وہ ویڈیوز دیکھ رہی تھی، مجھے وہ مست مست ہیلرز کا، اگر آپ یوٹیوب چینل کے ڈسکرپشن پہ جائیں تو ان کا کانٹیکٹ نمبر وہاں پہ مینشن ہے۔ میں نے وہاں پہ کال کی، ٹرکی اور پاکستان کے ٹائم میں 2 گھنٹے کا ڈفرنس ہے، پاکستان مجھ سے 2 گھنٹے آگے ہے۔ میں نے میری طرف ٹرکی میں رات کے 12-1 بج رہے تھے، میں نے اس کانٹیکٹ پہ کال کی، اینڈ آئی واز آف، مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی کال اٹھائے گا یا نہیں۔ کال اٹھائی تو کوئی خاتون تھیں، ویری ویری پولائٹ، بہت کوآپریٹو ہوں۔ میں نے کہا ایم سو سوری، میں آپ کو لیٹ کانٹیکٹ کر رہی ہوں، کال کری، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، آپ اپنی بات بتائیں۔ میں نے اپنے بیٹے کی سچویشن بتائی، اپنی پرابلم بتائی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے سورہ رحمان سننی ہے، اور پیرنٹس نے، مدرس نے سننی ہے، بیکاز آپ کا مضبوط ہونے، آپ کے اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ جہاں پہ نیورولوجیکل ڈس آرڈرس ہوتے وہاں پہ آپ نے قصیدہ بردہ شریف سننا ہے۔ آٹزم ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے، ایک برین پرابلم ہے، برین کا ایک ڈیفرنٹ طریقے سے فنکشن کرنے ہونے کا طریقہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا آپ نے 7 دن سورہ رحمان سننی ہے، میں آگے ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ سننے کا کیا طریقہ ہے، اور پھر قصیدہ بردہ شریف سننا ہے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے مجھے کال پہ بھی کہا کہ آپ اپنے سامنے پانی کا گلاس رکھیں۔ انہوں نے مجھے دعا کروائی اور کہا کہ آپ آنکھیں بند کر کے 3 دفعہ اللہ کا نام لیں اپنے دل میں اور پانی پئیں۔ پہلی دفعہ انہوں نے مجھے کروایا تو انہوں نے کہا آپ کو پانی کا ذائقہ ڈیفرنٹ فیل ہوا؟ میں نے کہا نہیں۔ دوسری دفعہ نہیں، تیسری دفعہ جب انہوں نے دعا کروائی تو میں لٹرلی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، اور ایسا نہیں کہ میں رو رہی تھی تو مجھے پانی کا ذائقہ ڈیفرنٹ فیل ہوا، لٹرلی پانی کا ذائقہ ڈیفرنٹ تھا۔ اینی ویز ان سے کال کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میری بات یہاں پہ رینڈ ہوتی ہے، اب آپ نے 7 دن سورہ رحمان سننی ہے، قصیدہ بردہ شریف اس کے بعد 7 دن کنزیکٹیو سننا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کیسا رہا، ایکسپیرینس کیسا رہا۔ تو میں نے 7 دن سنی، تھرسڈے سے شروع کیا، پھر 7 دن کمپلیٹ کیے، اور پھر قصیدہ بردہ شریف سنا۔ میں فردر ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی، بٹ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینس تھا۔ جب میں نے ان ڈاکٹر کو، میں سپوز کر رہی ہوں کہ وہ ڈاکٹر ہی تھیں، خاتون تھی، میں نے ان کو جب بتایا کہ یہ میرا ایکسپیرینس رہا، تو انہوں نے کہا آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ کا تو پرابلم سالو ہے۔ اینی ویز وہ لائک لائف کا ٹائم تھا، اور میں نے اپنے اندر آہستہ آہستہ کمپلیٹ ایک چینج فیل کیا۔ آپ مائیں غور سے اپنے اندر فیل کریں، ہم اپنے اندر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے تو اس کا ہماری روح پر، ہماری ذات پہ ایک بوجھ ہوتا ہے۔ آپ لوگ غور سے نوٹ کریں، کسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے، کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہوتا ہے، تو ہم اس کا برڈن بھی، وہ نیگیٹیوٹی بھی اپنے اندر کیری کر رہے ہوتے ہیں۔ لائف میں ایک ٹائم تھا کہ جب میں ادھر ٹرکی میں، استنبول میں اپنے سوشل کانٹیکٹس میں موو کرتی تھی، تو میرے بارے میں لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، میرے بارے میں، میرے بیٹے کے بارے میں، میری فیملی کے بارے میں، مطلب ڈیفرنٹ قسم کی جس طرح گوسپنگ ہوتی تھی، اور میں لٹرلی ہر بات کا جواب دے کر مائنڈ کرتی تھی، اور لٹرلی لڑنے کو تیار ہوتی تھی۔ لائف میں ایک ایسا ٹائم آیا کہ مجھے کسی بات کا فرق ہی پڑتا ہی نہیں تھا۔ پھر لائف میں ایک ایسا ٹائم آیا کہ اگر مجھے کوئی پیرنٹ یا فیملی سامنے کھڑی ہوتی تھی اور امات پہ ڈیفرنٹ قسم کا کوئی کمنٹ پاس کرتی، اور آج کے دن تک اب یہ ہے، تو میرے پاس آگے مسکرانے کے علاوہ کچھ نہیں، اور میں سمپل کہہ دیتی ہوں آپ کو آٹزم کے بارے میں نہیں پتہ، اس لیے آپ یہ بات کہہ رہی ہیں۔ اور اگر پہلے والی ملیحہ تھی تو میں لٹرلی آگے سے تھوڑی سی بدمزگی سے جواب دیتی تھی، ایک آرگومنٹ سا ہو جاتا تھا، اور میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ گھر آتی تھی کہ کسی نے میرے بیٹے کے بارے میں یا میرے بارے میں یہ بات کیوں کہی۔ میں ماؤں کو، یہ پیرنٹس کو میسج دے رہی ہوں، اپنے اندر سے یہ نیگیٹیوٹی ختم کریں،
نکالیں، اپنے آپ کی صفائی ستھرائی کریں، لوگوں کو معاف کریں۔ یقین کریں میں جانتی ہوں مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ معاف کرنا کتنا مشکل کام ہے، مجھے پتہ ہے، پر اس کو یہ سمجھیں کہ آپ اپنے خود کا خیال رکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں، ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ اپنے آپ کو خود کو اتنا ہلکا، اتنا ڈیفرنٹ اور اتنا ایک اٹھا ہوا، ایک ابو دا لیول فیل کریں گے کہ میں اس ایکسپیرئنس کو، اس اسٹیٹ کو لفظوں میں نہیں ایکسپلین کر سکتی۔ میں کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہو گئی، مجھے لوگوں کے بیہیویئرس کا فرق نہیں پڑتا، مجھے لوگوں سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، مجھے اپنا آپ لگتا ہے کہ میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ میں چھوٹی سی یہاں پر ڈیٹیل بتانا چاہوں گی، معاف کرنا کیوں ضروری ہے۔ بے شک ہمارے اللہ نے، اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ تھپڑ کے بدلے تھپڑ ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ ہمیں تکلیف دیتا ہے تو بدلہ لینے کا حق ہمارے پاس ہے، بٹ ہمیں نہیں پتہ کہ اگر ہم کسی کو بددعا دے رہے ہیں تو اس انسان کا اللہ تعالیٰ سے کیا کنیکشن، کیا رابطہ ہے، ہماری بددعا اس انسان کے لیے کیا کر دے ہمیں نہیں پتہ۔ تو اس ایکویشن میں ہمیں آنا ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے معاملوں میں بیچ میں جائیں۔ میں آپ لوگوں سے درخواست اور ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ یہ ٹرائی کر کے دیکھیں، خود پہ ورکنگ کریں، خود پہ کوشش کریں۔ ہم مائیں، ہم عورتیں اپنے اندر اتنی نیگیٹیوٹی کیری کر رہی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، جیلسی، گوسپنگ، کمپیریزن، اپنے آپ کو دوسری عورتوں سے کمپیئر کرنا، دوسرے کے سٹیٹس سے کمپیئر کرنا، دوسرے کا گھر کیسا ہے، دوسرے کے کپڑے کیسے ہیں، دوسرے کے جوتے کیسے ہیں، دوسرا جولری کیسی پہن رہا ہے، دوسرا کپڑے کیسے پہن رہا ہے، اس کی شاپنگ کتنی اچھی ہے، اس کا ہسبینڈ اس کو کتنا ٹائم دیتا ہے۔ اپنے آپ کو ساری نیگیٹیوٹی سے نکالیں۔ ہم نے اپنے اندر اتنی نیگیٹیوٹی کیری کی ہوئی ہے، ہم عورتیں اپنے دماغ میں خود ہی ایزیوم کیے بیٹھی ہیں کہ اس عورت نے مجھے تکلیف پہنچائی ہوگی، وہ عورت مجھ سے جیلس ہے، وہ اس عورت کو میں اچھی نہیں لگتی، اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہوگا۔ سب کو نام لے لے کے معاف کر دے اپنے دل کے اندر۔ اور یہ بات آپ نے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، تو ریپیٹڈلی ہر نماز میں دعا مانگیں کہ اے اللہ، میں نام لے لے کے میں اس انسان کو معاف کرتی ہوں، اپنے دل کی گہرائیوں سے معاف کرتی ہوں۔ اے اللہ، تجھ سے دعا کرتی ہوں ان سب کو بھی معاف کر دے، میری خاطر معاف کر دے، اس لیے کہ میں نے ان کو معاف کیا۔ تو یہ ایک پروسیس تھا۔ سورہ رحمان سننے کا کیا طریقہ ہے اور قصیدہ بردہ شریف کا، سورہ رحمان کا میں آپ لوگوں سے آپ اسکرین پر بھی شیئر کر رہی ہوں، اور آپ لوگ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں گے تو میں آپ لوگوں سے آڈیو لنک شیئر کروں گی سورہ رحمان کا، قصیدہ بردہ شریف کا۔ آپ لوگ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آرام سے، آپ کو انٹرنیٹ پہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک ویب سائٹ لنک بھی دوں گی جہاں پر آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گے سورہ رحمان کے ٹریٹمنٹ کا۔ سورہ رحمان کا ٹریٹمنٹ کا کیا طریقہ تھا؟ 7 دن سورہ رحمان سننی ہے۔ اگر بہت سیویئر کرونک بیماری ہے آپ کی اولاد کی، جس طرح میں اپنے بیٹے کے لیے سورہ رحمان میں نے سنا تو میں نے دن میں 2 دفعہ سنا، تو دن میں 2 دفعہ سننی ہے۔ آپ ہیڈ فون لگا لیں، اپنے گھر کے کونے میں کسی میں سکون میں بیٹھ جائیں، بیکاز آپ کے کانوں میں صرف سورہ رحمان پڑھ رہی ہو، آنکھیں بند کر کے آپ نے سورہ رحمان سننی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے فیل کریں، آپ ہے اور اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، اور سورہ رحمان سنیں آنکھیں بند کر کے۔ سورہ رحمان آپ نے سننی ہے، اور اس کے بعد آلریڈی جب آپ سورہ رحمان سننے کے لیے بیٹھیں تو اپنے ساتھ میں ایک آدھا گلاس کا پانی ڈھک کے رکھ دیں، اوپر کوئی پلیٹ، کوئی کاغذ، کچھ بک رکھ دیں، پانی آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو ساتھ میں۔ آپ نے سورہ رحمان سننی ہے 7 دن، ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیماری سچویشن کیا ہے۔ بہت کرونک سیویئر سچویشنز پہ آپ دن میں 3 دفعہ بھی سورہ رحمان سن سکتے ہیں، پر طریقہ کار سیم ہوگا۔ پانی کا گلاس آپ ہر دفعہ اپنے ساتھ رکھیں گے، آنکھیں بند کر کے آپ نے سورہ رحمان سننی ہے، اور سورہ رحمان سننے کے بعد آپ نے پانی کا گلاس پکڑ کے پھر سے آنکھیں بند کرنی ہے، 3 دفعہ اللہ کا نام اپنے دل میں لینا ہے، دل میں لینا ہے، اللہ کو امیجن کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اور 3 دفعہ اللہ کا نام لے کر پانی پی لینا ہے۔ پھونک مارنے کی بات نہیں ہو رہی، پھونک نہیں مارنی پانی پہ، صرف 3 دفعہ اللہ کا نام دل میں لینا ہے اور آپ نے پانی کا گلاس پی لینا ہے۔ یہ سورہ رحمان سننے کا طریقہ ہے، اور یہی قصیدہ بردہ شریف سننے کا طریقہ ہے۔ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، میری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ سارے لنکس، آڈیو لنکس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ کو قصیدہ بردہ شریف کا بھی لنک مل جائے گا، آپ لوگ وہاں سے سن سکتے ہیں، اور سورہ رحمان کا بھی۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اور پھر آپ لوگ اپنے اندر کمپلیٹ ایک چینج فیل کریں گے۔ دیکھیں، آٹسٹک بچوں کو ہینڈل کرنا آسان بات نہیں ہے۔ آج کل کے وقت میں نارمل بچوں کے ساتھ مائیں کھپی پڑی ہیں، میں لٹرلی
وہ کہتے ہیں نا بالکل مدرس کمپلیٹلی ناک آؤٹ ہو جاتی ہیں کہ بچوں کو ہینڈل کریں آج کل کے وقت میں تو کیسے. اور یہاں پر آٹسٹک بچوں کی بات ہو رہی ہے. ہم مدرس کا، آپ کا، میرا، ہم سب کا اسٹرانگ ہونا، مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. فزیکلی تو اسٹرانگ ہونا کی ضرورت ہے ہی ہے، بٹ جب تک ہم ایموشنلی اسپریچولی اسٹرانگ نہیں ہوں گے ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے. اور اگر ہم اپنے اندر نیگیٹیوٹی کیری کیے بیٹھے تو یقین کریں پھر تو یہ سفر بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل سفر ہے. جب تک آپ خود مضبوط نہیں ہوں گے آپ یہ جنگ آسانی سے نہیں لڑ سکتے. آپ ماؤں کا، پیرنٹس کا، خود کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. میں نے اپنے اندر جو یقین کریں جو ایک کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن فیل کی. میں اتنی ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ اور ایسی نہیں تھی. مجھ میں بھی بے شمار خامیاں تھیں. کبھی آگے میرے ولاگز ویڈیوز ہوں گے میں شیئر کرتی رہوں گی. بٹ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ رحمان نے میرا پورا کہتے ہیں نا یعنی مجھے بدل کے رکھ دیا. میں نے سورہ رحمان 2-3 سال پہلے سنی تھی، مجھے چیزیں بھولنا شروع ہو گئی ہیں. میرے خیال میں نے آگے فردر شیئر نہیں کیا تھا. امپورٹنٹ بات کیا ہے، ہم کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی علاج کرتے ہیں تو اس کا کوئی فیس، کوئی اس کے چارجز یا پیمنٹ ہوتی ہے، کوئی ہدیہ ہوتا ہے. اس کا ہدیہ کیا ہوگا، آپ نے اس کو آگے سپریڈ کرنا ہے. اگر آپ کا کوئی سوشل کانٹیکٹ ہے، کوئی پلیٹ فارم ہے، آپ وہاں شیئر کریں. یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر آپ کے کوئی کانٹیکٹس ہیں، آپ کہیں جاب کرتی ہیں، اپنے کولیگس میں سب کو بتائیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی فیملی میں سب کو بتائیں. یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے جہاں پہ میں آج کی ویڈیو اینڈ کر رہی ہوں. یہ سورہ رحمان آپ نے جب سننی ہے، آپ اپنا یہ کمپلیٹ کر لیں گے تو آگے آپ نے اس کو فردر شیئر کرنا ہے. مجھے جہاں تک لگتا ہے 2-2.5 سال پہلے جب میں نے سورہ رحمان اور قصیدہ بردہ شریف کا یہ ٹریٹمنٹ علاج کیا تھا تو میرے خیال میں نے بتایا تھا، پر ایز سچ پراپر پروٹوکول کے ساتھ نہیں بتایا تھا، میں نے شیئر نہیں کیا تھا. تو آئی ایم آلسو تھنکنگ میں ود ان اے ڈے اور 2 دوبارہ سورہ رحمان کا یہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے والی ہوں. ہفتہ 7 دن سنوں گی، پہلے سورہ رحمان، پھر اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف. تو میری سب مدر سے ریکویسٹ ہے، میری آج کی ویڈیو کو غور سے اس ٹاپک پہ سوچئے گا. اپنے آپ کو خود یہ تحفہ دیں، اپنے آپ کو خود یہ گفٹ دیں، لوگوں کو معاف کر دیں. آپ لوگوں نے اپنے اندر اتنی نیگیٹیوٹی کا، اتنی ہیٹریٹ کا، نفرت کا ڈھیر لگا کے رکھا. اور خالی آپ لوگ نہیں، میں بتا رہی ہوں کہ میں خود اس اسٹیٹ سے گزری ہوں. میں نے اپنی بہن سے کہا سوری میں معاف نہیں کر سکتی. میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے، میں نے جس طرح لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا، میرے سدھرنے کا ٹائم آنا تھا. مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ میں نے نماز بچھا کے اب وہ وقت ہے کہ جن لوگوں کو کبھی میں نے بدوا دی تھی میں نام لے لے کر ان کی زندگی کی، ان کی صحت تندرستی کی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ ان کو اپنی خاص حفاظت میں رکھ، کسی کا محتاج نہ کر، ان کو صحت تندرستی لمبی زندگی عطا کر. آپ امیجن کریں کہ وہ کیا طاقت، وہ کیا اسٹرینتھ ہوگی آپ کے اندر جب آپ لوگوں جس کو برا سمجھتے ہیں، جس نے کبھی آپ کو تکلیف دی، آپ اتنے سخی اور اتنے کھلے دل کے بن جائیں کہ آپ ان کے لیے دعا مانگیں. اور ایک بات بتاؤں، یہ تحفہ یا یہ فیور آپ ان لوگوں کو نہیں دے رہے، یہ فیور، یہ اچھائی آپ خود کے اپنے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس ٹاپک پر، اس بات پہ سوچئے گا ضرور. میں آپ سب پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتی ہوں، خاص طور پہ مدر سے، بیکاز یہ جنگ آپ تب تک نہیں لڑ سکتے اپنے بچوں کی جب تک آپ خود کو ہلکا نہیں کریں گے، خود کی صفائی ستھرائی نہیں کریں گے، خود کی کلینزنگ نہیں کریں گے. تو یہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس تھا. میں نے اپنی زندگی میں اگر بدلاؤ دیکھا، چینج دیکھا تو وہ یہ ایک سٹیپ تھا. اور اب میری زندگی میں ایک وہ ٹائم ہے کہ یقین کریں اب مجھے کسی انسان کی بات بری نہیں لگتی، مجھے نہیں لگتی. اور میں نے لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز لگانی ہی چھوڑ دی ہیں. ایک جوگی طبیعت، ایک درویش والی طبیعت ہے. اگر مجھے اب لائف کا ایک ٹائم ہے کہ اگر میری فیملی یا میرے بیٹے کو اب کوئی برا کہہ بھی دے، جس طرح ہمارے ایک طریقہ کار ہے لوگوں کا، لوگ کیسے کمنٹس پاس کر دیتے، میرے پاس یقین کریں اب اسمائل دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں آگے سے کہہ دیتی ہوں سمپل، آپ کو آٹزم کے بارے میں نہیں پتہ اس لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو اپنے اندر یہ طاقت لے کر آئیں، خود کو مضبوط کریں، خود کو اسٹرانگ کریں. یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی. اور پھر آپ لوگ مڑ کے دیکھیے گا کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کتنے بوجھ تلے دبا کے رکھا ہوا تھا.
تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، میرا آج کا یہ ٹاپک تھا، آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا۔ اس بات پہ سوچیے گا ضرور اور اپنی آپ کو بدلے، خود کو یہ تحفہ، خود کو یہ گفٹ دیں اور اپنے آپ کو نگیٹیوٹی سے دور کریں۔ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، میری ویڈیو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو سارے لنکس مل جائیں گے۔ میں ویب سائٹ کا لنک بھی شیئر کر رہی ہوں، میں ایک ایپ کا بھی، سورہ رحمان کی جو ایپ ہے اس کا بھی لنک شیئر کر رہی ہوں، اور آپ کو قصیدہ بردہ شریف کا آڈیو اور سورہ رحمان کا آڈیو میری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملے گا۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگ اس آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ سوچیں گے ضرور۔ جی ویورز، بس میں اپنی آج کی ویڈیو یہاں پہ اس پوائنٹ پر اینڈ کرتی ہوں۔ تھوڑا سا گلا خراب تھا میری آج کی ویڈیو میں بیکاز ہماری طرف استنبول میں اب کافی زیادہ سردی ہو گئی ہے۔ میں اسکرین پر اسکرین شاٹ شیئر کروں گی۔ اس ٹائم رائٹ ناؤ جو ٹمپریچر ہے وہ 5 ڈگری ہے اور بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لٹرلی فریزنگ ہوا ہے۔ بس میں اس ٹائم واک کے لیے نکلتی ہوں تو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کو اپنا جو ریزیڈنس کمپلیکس ہے وہ دکھاؤں۔ ویسے تو آلریڈی میرے یوٹیوب چینل پر میرے اس کی ٹور ویڈیو پڑی ہے، بٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج کی ویڈیو میں کیا بی رول ڈالوں، تو میں نے سوچا میں واک کے لیے نکل رہی ہوں تو میں ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ تو یہ میرا اپارٹمنٹ ہے استنبول میں جہاں میں رہتی ہوں، یہ میرا ریزیڈنس کمپلیکس ہے، اور خوش قسمتی سے لکیلی ساتھ ہی میں شو کر رہی ہوں کہ میرے جو ایریے کی مسجد ہے، ہمیں مسجد کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑتا، بالکل میرے ریزیڈنس کمپلیکس کے ساتھ ہی یہ مسجد ہے۔ کبھی ہو سکا تو میں ضرور اس کا ٹور بھی اندر سے کرواؤں گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آج کی ویڈیو میں جو باتیں میں نے کی، میری مدر سے خاص طور پہ ریکویسٹ ہے، خاص طور پر کہ اس ٹاپک پر آج جو میں نے باتیں کی آپ لوگوں سے، اس پر سوچیے گا ضرور۔ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو، پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو گیو دا تھمز اپ، ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر مائی کنٹینٹ ود یور فرینڈز اینڈ فیملی۔ Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.